السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے مقتدرہ قومی زبان کی خدمات۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس ادارے کے حوالے سے ایک لیکچر دیا تھا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک کمنٹ میں موجود ہے۔ اس ادارے پر میں نے باتیں کی تھی، اس کے مقاصد پر، اور چونکہ اس کے خدمات بہت زیادہ ہیں تو اسی وجہ سے آج علیحدہ سے میں نے اس پر ایک لیکچر دیا ہے۔ مقتدرہ کی اب تک کی خدمات کا اجمالی جائزہ، ایک مختصر جائزہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، اس کی جو خدمات ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ باقی جو مواد ہے، جو مقاصد ہیں، جو ان کے مطبوعات ہیں، جو اخبار اردو ایک ماہنامہ ہے، یہ تمام میں نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم صرف خدمات کو پڑھیں گے۔ تو جو اس کا پہلی جو اس کی خدمت ہے وہ یہ ہے کہ دفتروں میں نفاذ اردو کا کام مقتدرہ کی ترجیحات میں سر فہرست ہے، یعنی جتنے بھی دفاتر ہیں، چونکہ اس میں اردو انگریزی دفتری زبان ہے۔ آج کل اگر آپ دیکھیں انگریزی میں سب کچھ ہوتا ہے دفتروں کے اندر، لیکن اس ادارے کا مقصد تھا کہ اردو کا نفاذ ہو ان دفاتر کے اندر، اردو میں سب کچھ ہو جائے، تو یہ اس کا مقصد تھا۔ اس مقصد کے لیے اردو ٹائپ اور مختصر نویسی کے علاوہ دفتری اردو کے کورسوں کا اہتمام بھی کیا گیا، یعنی اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے کہ دفتروں میں اردو زبان کو رائج کیا جائے، تو اس مقصد کے لیے اردو ٹائپ، یعنی ٹائپ رائٹر جو ہوتا ہے، اردو ٹائپ کرنے کا جو آلہ ہے وہ، اور مختصر نویسی، مختصر لکھنا، چونکہ دفتر میں کام بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، تو مختصر نویسی کے علاوہ دفتری اردو کے کورسوں کا اہتمام بھی کیا گیا، یعنی دفتری اردو کے مختلف کورس، ٹھیک ہے، اس کا اہتمام بھی کیا گیا تاکہ جو افسر ہیں، جو دفتر کا عملہ ہے، وہ اس کو پڑھے۔ افسروں اور دفتری عملے کو ذہنی طور پر اردو کی طرف مائل کرنا، دفتری اردو سے انہیں مانوس کرنا، روشناس کرنا، اور عملے کو ٹائپ کاری اور زود نویسی کی تربیت پر زور دیا گیا، یعنی جو افسر ہیں ان دفاتر میں، جو دوسرا عملہ ہے، اس کو ذہنی طور پر اردو کی طرف مائل کرنا، انہیں تربیت دینا زود نویسی کی، جلدی سے لکھنا، کیونکہ دفاتر میں کام جلدی سے ہوتا ہے، اس طرح ٹائپ کاری کی تربیت دی گئی۔ پرانے زمانے میں ٹائپ رائٹر تھا تو اس پر لکھائی کرنا، اس کی تربیت دی جاتی تھی اس ادارے کی طرف سے۔ دفتری اور علمی کاموں کو سر انجام دینے کے لیے مقتدرہ نے ایک اہم فیصلہ یہ کیا کہ تمام ساختوں کی ٹائپ مشینوں، تمام قسم کی ٹائپ مشینوں کے لیے کلیدی تختہ یکساں ہو، چنانچہ اردو ٹائپ رائٹر کا ایک جامع کلیدی تختہ تیار کیا گیا۔ کلیدی تختہ جو سٹرکچر ہوتا ہے، جو ساخت، جو تختی ہوتی ہے، جس پر الف، ب، ت، ث، اس طرح جو حروف تہجی ہیں وہ تمام لکھے ہوتے ہیں، جس کو پھر پریس کر الفاظ لکھے جاتے ہیں کاغذ پر، تو یہ بہت سی تختیاں تھیں، لہٰذا ایک تختی کو تیار کیا گیا، ایک سٹرکچر بنایا گیا، اور اسی کے مطابق پھر اس پر کام ہوتا تھا، اور اردو ٹائپ رائٹر جو تھا وہ انہوں نے ہم کہیں گے کہ ایجاد کیا، تو اس پر پھر کام ہوتا تھا۔ اچھا، یہ ان کی ایک بڑی خدمت ہے کہ اردو ٹائپ رائٹر کا وجود انہوں نے عمل میں لایا۔ مقتدرہ میں دفتری اردو کے لیے تراجم کا کام بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، یعنی ترجمہ، یہ بھی ان کا ایک بڑی خدمت ہے ان کی۔ مراسلت، مسودہ نگاری اور خلاصوں کے علاوہ قوانین، دفتری قواعد و ضوابط اور دفتروں میں استعمال ہونے والے فارموں کا ترجمہ کثیر تعداد میں ہو رہا ہے، یعنی جو مراسلت ہے، جو خط و کتابت ہوتی ہے، چٹھی وغیرہ لکھی جاتی ہے، اسی طرح قانون کی جمع ہے دفتری قواعد و ضوابط، دفتروں کے جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اور دفتروں میں استعمال ہونے والے فارموں، دفتروں میں فارم استعمال ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ اردو میں کرنا، کثیر تعداد میں یہ کام ہو رہا ہے اس ادارے کی طرف سے، تو یہ بھی ان کی ایک بڑی خدمت ہے۔
مقتدرہ نے دفتری اصطلاحات و محاورات کی اہم اصطلاحات کا انتخاب کر کے مختصر اصطلاحات دفتری نامی کتابچہ بھی شائع کیا۔ یعنی جو دفتر میں جو اصطلاحات استعمال ہوتے ہیں، ہر چیز کے مختلف اصطلاحات ہوتے ہیں، سائنس کے الگ، ادب کے الگ، اسی طرح مختلف فنون کے الگ الگ اصطلاحات ہوتے ہیں۔ دفتر میں بھی مختلف قسم کے اپنے اصطلاحات استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا جو دفتری اصطلاحات ہے اس کو منتخب کیا گیا اور مختصر اصطلاحات دفتری کے نام سے ایک کتابچہ شائع کیا گیا۔ اصطلاحات کی 8-10 کتابیں مقتدرہ نے شائع کی ہیں اور درجن بر زیر تدوین ہے۔ اس کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید کتابوں کا بھی اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، اردو کی ترقی کے لیے جو ادارے وقتاً فوقتاً قائم ہوئے، ان میں باہمی ربط نہ ہونے کے باعث ایک ہی کام بیک وقت کئی ادارے کرتے رہے۔ یعنی اردو کی ترقی کے لیے بہت سے ادارے وجود میں آئے، ٹھیک ہے، تو چونکہ اس میں ایک ربط نہ تھا، آپس میں ان کا لنک نہ تھا، لہٰذا ایک ہی کام مختلف ادارے کرتے تھے۔ کام ایک ہوتا، ایک ادارہ بھی وہی کام کرتا، دوسرا بھی کرتا، تیسرا بھی کرتا۔ چنانچہ اردو کے ترقیاتی اداروں میں مقتدرہ اب رابطے کا کام دے رہا ہے۔ مقتدرہ نے کیا کیا؟ ان تمام اداروں میں ایک لنک قائم کیا۔ بعض اہم اداروں کا دائرہ کار متعین ہو گیا۔ چنانچہ مرکزی اردو بورڈ، جس کے پیش نظر متعدد مقاصد تھے، اب صرف سائنسی کتابیں شائع کرتا ہے اور اس کا نام بھی اردو سائنس بورڈ رکھا گیا۔ اسی طرح ترقی اردو بورڈ کراچی کا کام فقط اردو لغات شائع کرنا ہوگا اور نام بدل کر اردو ڈکشنری بورڈ کر دیا گیا۔ یعنی پہلے بہت سے ادارے تھے، ایک ہی کام تمام ادارے کرتے تھے، لیکن اب کیا ہے، ایک ادارہ صرف سائنسی کتابیں شائع کرتا ہے جس کو اردو سائنس بورڈ کہتے ہیں، اس کا یہ دائرہ کار ہو گیا۔ اسی طرح جو دوسرا ادارہ ہے جو لغت کے حوالے سے کام کرتا ہے، اردو ڈکشنری بورڈ، یہ صرف لغات شائع کرتا ہے، تو ایک دائرہ کار تمام اداروں کا متعین ہوا۔ تو یہ بھی اس ادارے کا قومی زبان اردو اس کا مقتدرہ قومی زبان کی سب سے بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے ایک لنک قائم کیا اور تمام اداروں کا ایک دائرہ کار متعین کیا گیا۔ اب ان تمام اداروں کا ایک خاص کام ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم نے کہا کہ جو سائنس بورڈ ہے یہ سائنسی کتابیں شائع کرتا ہے، جو لغت اردو ڈکشنری بورڈ ہے یہ صرف لغت کے حوالے سے کام کرتا ہے، تو ایک دائرہ کار سب کا متعین ہو گیا۔ تو یہ اس کے خدمات ہیں۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔